اپنی دوستیوں کو راہ خدا میں قرار دے اور اپنی دشمنیوں کو بھی اللہ کی خاطر قرار دے۔ اگر کسی سے دوستی ہے کھانے پینے کی خاطر، روپے ڈالر کی خاطر نہ ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ ہمیشہ خوبیوں کے ساتھ دوستی کریں اور ہمیشہ خوبان عالم کے ساتھ دوستی رکھیں، نہ خوبانی کے ساتھ، صرف خوبان کے ساتھ دوستی رکھیں۔ جی ہاں۔ اور جو لوگ کج رفتار ہیں، کج مدار ہیں، کج عقیدہ ہیں، ان سے دوستی نہ رکھیں، دشمنی رکھیں۔ خلاصہ جو لوگ اللہ رسول اور اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھیں۔ وہ لوگ جو اللہ رسول اور اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھیں۔ حب و بغض ہیں انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد چھٹا قدم ہم آگے بڑھیں گے، یہ 5واں قدم ہے۔ تو یہ تولا و تبرہ کے سلسلے میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ تولا و تبرہ، اس کے مقدمے میں عرض کیا کہ ابتدا میں یہ جاذبہ و دافعہ کی صورت میں ہے، جو کہ انسان کی فطری ہے، ذاتی ہے، بلکہ ہر چیز میں یہ چیز موجود ہے، جاذبہ و دافعہ موجود ہے، جذب و دفع موجود ہے، کہکشانوں میں بھی ہے، سیارات میں بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے، اور دنیا کی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز میں جاذبہ و دافعہ ہے۔ نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے۔ بعض چیزوں کو وہ لوگ جذب کر لیتے ہیں، بعض چیزوں کو دفع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، خون میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ بعض چیزوں کو جسم قبول کر لیتا ہے اور بعض چیزوں کو جسم قبول نہیں کرتا، دفع کر لیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو ابتدائی صورت یہی جاذبہ و دافعہ ہے، جذب و دافع ہے۔ جب یہ ترقی کرے اور حیوانیت کی منزل پہ آ جائے تو اس میں پسند ناپسند ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کو یہی جاذبہ و دافعہ ہے، حیوانات پسند کرتے ہیں، بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، بعض چیزوں کی طرف جاتے ہیں، بعض چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں، پسند اور ناپسند۔ اور یہ جب اور ترقی کرے انسانوں میں آ جائے یہی جاذبہ و دافعہ، تو یہاں حب و بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے، محبت و نفرت۔ یہ اسی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، حب و بغض، محبت اور نفرت۔ اور انسانوں میں جب یہ ترقی کرے، ایمان کے ساتھ مل جائے، ایمان کا حصہ بن جائے، تو یہ تولا و تبرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی شکل ہے۔ تو یہ جو تولا و تبرہ ہے یہ اصول فروع میں شامل ہے، اصول فروع میں شامل ہے۔ ایک اصول دین ہے جن کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اصول دین کو۔ اب وہ پڑھانے والوں کی یا اساتذہ کی مرضی ہے کہ اصول دین کو کتنے حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض چیزوں کو جمع کر کے مجموعاً آپ ایک نام دے دیتے ہیں اصول دین۔ تو یہ عرض کیا کہ مثلا وجود خدا، یہ ایک بحث ہے، یہ بھی اصول دین میں ہے۔ توحید خدا، یہ بھی ایک بحث ہے اصول دین میں۔ صفات خدا، یہ 3۔ اب ان تینوں کو ہم جمع کر کے توحید کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو اس کو 3 شمار کریں، چاہیں تو 1 شمار کریں۔ اسی طرح سے اسی توحید کی شاخ میں رسالت ہے، انبیاء کا بھیجنا اسی توحید کا تتمہ ہے۔ وہاں سے ہی ہم توحید سے ہی اس شاخ کو نکال لیتے ہیں کہ خداوند متعال نے کائنات کو بنایا ہے تو بیکار نہیں بنایا ہے، ان کے لیے اہداف معین کیے ہیں، راستے مقرر کیے ہیں، قوانین بنائے ہیں۔ کون بیان کرے گا؟ تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ انبیاء بھیجیں تاکہ وہ ہمیں بتا دیں۔ یہ اسی کی شاخ ہے۔ اب انبیاء میں پھر تعداد انبیاء، عصمت انبیاء، معجزات انبیاء،
ان سب کو ملا کر آپ نے اصول دین میں نام رکھا سوم نبوت، مثلا نبوت، پھر اس کا اسی نبوت کا تتمہ ہے، مکمل تتمہ اسی کا امامت بھی ہے۔ جب نبی چلے جاتے ہیں تو نبی کی جگہ ان کے وصی آ جاتے ہیں کام، ہم نے ان کو ایک اصل بنا دیا، کہا چہارم امامت۔ آپ ان سب کو الگ الگ کر کے 20 اصول دین بنا سکتے ہیں۔ اول وجود خدا، دوم توحید خدا، سوم صفات خدا، چہارم نبوت اور پنجم نبوت خاصہ، اور اسی طرح امامت، پھر امامت عامہ، امامت خاصہ، پھر معاد، پھر مثلا آپ قیامت کو اب تقسیم کر سکتے ہیں، موت برحق ہے، پھر قبر برزخ برزخ ہے، پھر حشر برحق، پھر صراط، پھر میزان، پھر جنت دوزخ، سب کو ملا کے ہم نے کہا کہ معاد۔ تو جس طرح اصول دین میں، اصول دین حقیقتاً کتنے ہیں؟ ایک وہ ہے توحید، تمام شد، باقی سارے اسی کے ذیل میں ہے۔ تو فروع دین میں بھی ہم نے کیا کیا؟ فروع دین میں چیدہ فروع دین کے نام لیا بچوں کو پڑھانے کے عوام کو، کہا وہ 10 ہیں، تو انہیں فروع دین 10 ہیں، انہوں نے خصوصی ذکر کیا اس میں۔ اور یہ جو کہا کہ 10 فروع دین ہے، یہ جو ہے تمام فروع دین کے اصول شمار ہوتے ہیں، اصول دین نہ، فروع دین کے اصول ہیں یہ، باقی اس کی شاخیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ بڑی بڑی شاخیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر معروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، انہی فروع دین کے اصولوں میں تولی و تبرع بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تولی و تبرع ہے، یہ فروع دین میں، جو فروع دین کے اصولوں میں شامل ہیں، ان بنیادی فروع دین میں شامل ہیں۔ فروع دین مثلا نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد، امر معروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، تمام دستورات اسلام، تمام قوانین اسلام، تمام احکامات اسلام و شریعت، یہ تمام احکام عملی اسلام، یہ سب فروع دین ہے، یہ سب کے سب فروع دین ہیں، چاہے وہ عبادات میں ہوں یا معاملات میں ہوں، حدود و دیات میں ہوں، تعزیرات میں ہوں، یا مثلا حکومتی احکامات ہوں، جو بھی ہوں، سب فروع دین میں ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح تمام مسائل اعتقادی اصول دین ہیں، اسی طرح تمام عبادی وہ احکام شریعت جو بھی ہیں، وہ سب فروع دین میں شامل ہیں۔ اب لہٰذا 10 چیز میں خلاصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو کچھ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ فروع دین کے اصل ہیں، بنیادیں ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد مسائل، اول نماز، اب نماز کے بعد آپ آ جائیں تمام نماز کے احکام میں، آدھا تو مسائل تو خالی نماز تک ہے، یہ سب فروع دین میں شامل ہے۔ پھر آگے روزے، پھر روزے کی شاخیں، حرام روزے، واجب روزے، مستحب روزے، مکروہ روزے، پھر آگے آپ جائیں نذر کے روزے، عہد کے روزے، قضا مثلا قسم کے کفارے کے روزے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ تولی و تبرع فروع دین کے اصولوں اور بنیادوں میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ کس معنی میں ہے تولی اور تبرع؟ تولی و تبرع اس معنی میں ہے کہ انسان کو چاہیے، عمومی معنی، انسان کو چاہیے کہ خوبیوں سے محبت کریں، خوبیوں کو پسند کریں، اچھائیوں کو پسند کریں اور اچھوں کو پسند کریں، نیکیوں کو پسند کریں اور نیک افراد کو پسند کریں، اور اسی طرح وہ لوگ جو بد کردار ہیں یا جو لوگ کج کردار ہیں، انحرافی کردار کے مالک ہیں، یا مثلا جو کجمدار ہیں، غلط محور پہ چل رہے ہیں، ان سے انسان دوری اختیار کریں، ان سے نفرت کریں، یہ تبرع ہے۔ تولی خوبیوں سے محبت اور اچھوں سے محبت، اور تبرع بروں سے نفرت اور برائیوں سے نفرت۔
بروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقیدے میں برے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے سچے پیروکاروں کے بارے میں، جو پیغمبر اسلام کے سچے پیروکار ہیں، ان کے بارے میں خداوند تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت گیر ہیں، کافروں کے بارے میں سختی سے عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے عقیدوں سے، ان کے پروگراموں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے سختی سے نفرت کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، خود اپنے آپس میں بہت ہی مہربان ہیں۔ حضرت اقبال نے کیا فرمایا؟ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سختی، حلقہ یاران آپس میں دوست، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، بجلی بن کے گرتے ہیں یہ لوگ۔ یہی تولا و تبرہ ہے، اس طرف تبرہ ہے اس قدر سخت، ادھر تولا ہے اس قدر نرم۔ یہ دونوں ہونا چاہیے، یہ نرمی اور یہ سختی، یہ مومن کی نشانی ہے کہ بروں سے سختی سے، اچھوں سے نرمی سے۔ فرمایا لا تجد قوما، خدا ان متعال نے فرمایا پیغمبر اسلام سے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، آپ نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان سے دوستی کرے، آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے۔ یعنی مؤمنین ایسے نہیں ہوں گے جو اللہ اور رسول آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں۔ جو لوگ مخالفان خدا ہیں، مخالفان دین ہیں، دشمنان خدا ہیں، دشمنان دین ہیں، ان سے دوستی نہیں کریں گے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ مخالفین، اگرچہ وہ دشمن ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، دوستی نہیں کریں گے ان سے۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرت ہے، ان کے خاندانی کیوں نہ ہو، سے دوستی نہیں کریں گے۔ مؤمن ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ایمان پتھر پہ لکیر بن چکا ہے، وہاں مٹنے والا نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خداوند متعال نے اپنی روح کے ذریعہ ان کی نصرت کی ہے۔ تو جب مؤمنین میں تولا و تبرہ آ جائے، حب و بغض آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند ان کی نصرت فرماتا ہے، خداوند ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اب پھر خدا کی تائید بھی ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نشانی تولا اور تبرہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، مؤمنین سے خطاب ہے، ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ اول تو دشمن شناسی فرض ہے ہمارے لیے، اس میں بھی ایک الگ باب ہے کہ ہمیں دشمنوں کی شناخت ہونی چاہیے۔ ممکن ہے ہم اپنے آپس کی دشمنیوں کو مد نظر نہ رکھیں، مؤمنین آپس میں ناچاقیاں، ناراضگیاں، یہ نہ، وہ جو دشمنان خدا ہے اور دشمنان اسلام مسلمین کے دشمن ہیں، وہ جو استکباری طاقتیں ہیں، وہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر کے بجٹ خرچتے ہیں تاکہ ہمیں نابود کریں، وہ دشمن۔ اے ایمان والو، اپنے اور میرے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خدا متعال نے فرمایا سورہ ممتحنہ پہلی آیت میں، تلقون الیہم بالمودۃ
ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف دوستی اور محبت کے ہاتھ بڑھائیں، تم لوگ دوستی اور محبت کے ہاتھ بڑھائیں۔ وقت کفروا بما جاءکم من الحق، جتنے حق کی باتیں تمہارے پاس خدا کی طرف سے آئی ہیں وہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، تم کیسے دوستی کرتے ہو؟ یعنی تمہارے دین کو سرے سے نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ بنابراین مومن کو متعہد ہونا چاہیے، متعہد، ایمان پر قسم خوردہ ہونا چاہیے کہ وہ سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور متعہد کس بات پہ ہونا چاہیے کہ جاذبہ بھی رکھیں گے، دافعہ بھی رکھیں گے، جاذبہ و دافعہ، محبت و نفرت، حب و بغض، تولا و تبرہ، دوستی و دشمنی، یہ تمام اسی کی شکلیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں، اسے یاد رکھیں، فرمایا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ سب کے محبوب بن جائیں، اچھے برے سب کے محبوب بن جائیں، وہ لوگ منافق ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ ادھر بھی محبوب ہوں ادھر بھی محبوب ہوں، دوستوں کے پاس بھی محبوب، دشمنوں کے پاس بھی محبوب ہوں، یعنی ان کے بھی پسندیدہ ان کے بھی پسندیدہ، فرمایا وہ لوگ منافق ہیں۔ اس بارے میں احادیث بھی ہیں۔ ایک اچھی حدیث یہاں پہ انہوں نے نقل کی ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ بہت ہی اچھی اور معیاری ہے، کہ یعنی ہمارے لیے معیار قائم کرنے والی حدیث ہے، کہ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا یا عبد اللہ احبب فی اللہ، اے بندے خدا اللہ کی خاطر محبت کیا کرو، احبب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت رکھو، وابغض فی اللہ، اللہ کی خاطر دشمنی رکھو، دشمنی بھی رکھو اللہ کی خاطر، دوستی بھی رکھو تو اللہ کی خاطر۔ دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہونا چاہیے۔ جہاں خداوند متعال چاہتا ہے کہ دوستی کرے دوستی کریں، جہاں خداوند متعال چاہتا ہے کہ دشمنی کریں دو۔ ووالی فی اللہ وعادی فی اللہ، دوستی کرو اللہ کی راہ میں، دشمنی بھی کرو تو اللہ کی راہ میں۔ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ، جب تک ایسا نہیں ہوگا اللہ کی ولایت تمہیں نہیں ملے گی، اللہ کی سرپرستی تمہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ جو خداوند مؤمنون کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، مؤمنین کا ولی، سرپرست، خداوند سرپرستی کہا تو وہ نہیں ملے گا تمہیں اس کے بغیر، وہ ولایت شیطان میں ہے نہ ولایت خدا میں۔ جب تک ایسا نہ ہو، اللہ کی خاطر دوستی دشمنی محبت نفرت نہ ہو، اللہ کی ولایت نہیں ملے گی۔ وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کوئی بندہ ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا، یعنی اسے ایمان کی لذت نہیں ملے گی۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اگرچہ کثیر نماز پڑھنے والے ہیں، کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں، وَصِيَامُهُ، روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک ایسا نہ ہو، دوستی دشمنی اللہ کی خاطر، جب تک ایسا نہ ہو۔ وَقَدْ صَارَتْ مُوَاخَاتُ النَّاسِ يَوْمَكُمْ هَذَا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کل، اس زمانے میں بھی یہی فرمائے پیغمبر کہ آج کل ایک بائی بندی کا جو معیار ہے، آج کل اکثر وہاں فی الدنیا، دنیا میں آج کل دوستی کی معیار کیا ہے؟ علیہا یتوادون، دنیا دوستی کا معیار، دنیا کے خاطر دوستی کرتے ہیں، وَيَتَغَاظَبُونَ وَعَلَيْهَا يَتَغَاظَ، اور اسی دنیا کے خاطر نفرت اور دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا ہے، مال دنیا، عزت دنیا، لذت دنیا، مقام دنیا، منزلت دنیا، شہرت دنیا، مثلا یہی دنیاوی فانی چیزیں، اخروی نہ، جس کا ایمان سے تعلق نہ ہو، یہی دنیاوی انہی کے خاطر دوستی کرتے ہیں، انہی کے خاطر دشمنی کرتے ہیں۔ انتخابات میں آپ دیکھتے ہیں کن سے دشمنی ہوتی، آج دشمن ہے کل دوست ہیں، آرام ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دنیا کے خاطر۔ پیغمبر صاحب اس زمانے میں فرمایا کہ آج کل یعنی تمہارے اس زمانے میں دنیا کے خاطر لوگ دوستی کرتے ہیں، دنیا کے خاطر ہی دشمنی کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، خدا کے ہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا ان چیزوں کا، کسی چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا اسے، یہ دوستی دشمنی۔
فقال لہ، اب صحابی نے جب یہ سنا تو پیغمبر اسلام سے سوال کیا، وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمْ، میں کیسے جانوں، کیسے مجھے معلوم ہو، أَنِّي قَدْ وَعَلَيْتُ وَعَادَيْتُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، کہ میں نے اللہ کی خاطر دوستی کی ہے اور دشمنی کی، مجھے کیا معلوم کس کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کس کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، مجھے آپ بتا دیں، کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ فمن ولی اللہ عز وجل حتی والی، مجھے ولی خدا، دوستان خدا بتا دیں تاکہ میں اس سے دوستی کروں۔ ومن عدو، وہ کون ہے دشمن خدا کہ میں اسے دشمنی کروں؟ صحابی نے کہا جب معیار بتا دیا آپ مجھے راستہ بھی بتا دیں۔ حتی اعادی فاشار له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام، پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اترا ھذا، دیکھ رہے ہو اسے؟ اشارہ بھی کیا، کہا کہ علی کو دیکھ رہے ہو؟ فقال بلا، کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ قال ولی ھذا ولی اللہ، اس کا دوست اللہ کا دوست ہے۔ آقا امیر المؤمنین معیار ہے، راہ علی معیار ہے، سیرت علی معیار ہے، سنت علی، سیرت علوی معیار ہے۔ وعدو ھذا عدو اللہ، اس کا جو بھی دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے، معیار علی ہے۔ ووالی ولی ھذا، اس کے دوستوں سے دوستی کرو، صرف علی سے نہ۔ دیکھو یہاں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، علی سے سب کی دوستی ہے، دوستان علی سے دوستی واجب ہے۔ والی ولی ھذا، اس کے دوستوں سے دوستی رکھو۔ علی سے دوستی ہے، علی کے دوستوں سے بھی دوستی رکھو۔ ولو انہ قاتل ابیک، اگرچہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علی کے دوستوں سے دوستی رکھو اگرچہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہو۔ وولدک، اگرچہ وہ تمہارے بیٹوں کا قاتل ہو۔ وعاد عدو ھذا، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ ولو انہ ابوک وولدک، اگرچہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر دشمن ہے علی کا اس سے دشمنی رکھو۔ تو یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی، لہٰذا تولا و تبرا اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں محکم ترین دستاویز ایمان قرار دیا ہے، یعنی ایمان کی دستاویز، سرٹیفکیٹ یہی ہے تولا و تبرا۔ اگر کسی میں تولا و تبرا درست ہے وہی صحیح مومن ہے۔ انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کی قرآن نے ستائش کی ہے، انصار کی جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے کہ انہوں نے ایمان کی وجہ سے ان سے دوستی کی اور راہ خدا میں کسی بھی مدد سے انہوں نے مضائقہ نہیں کیا، ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے گھر بنا دیا، ان کے لیے جائیدادیں تقسیم کر دی، انہوں نے اس قدر قربانی دی مہاجرین کے ساتھ، اور ان کا استقبال کیا کہ آ جاؤ ہم تمہیں زمین دے دیتے ہیں، ہم تمہیں گھر دے دیتے ہیں۔ خداوند متعال نے ان کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے گھر تیار کیے، والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے ایمان کے لیے زمینہ ہموار کیا اور ان کے لیے زمین بھی ہموار کیا، گھروں کو بھی بنایا۔ من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، کوئی حاجت نہیں ان کے دلوں میں، کوئی اور ان کے دلوں میں غرض مرض نہیں ہے۔ انہوں نے مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، انہوں نے صرف اپنے اوپر ترجیح دی، انہیں ایثار کیا ہے، کوئی غرض مرض نہیں ہے، کوئی انتخابات نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں چاہیے، خدا کی خاطر مدد کی انہوں نے۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ضرورت مند تھے اس کے باوجود تقسیم کیا، انہیں دیا مہاجرین کو۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ دوستان خدا سے دوستی، دشمنان خدا سے دشمنی۔ اگر دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر نہ ہو تو پھر پائیدار نہیں ہے، پھر فائدہ مند نہیں ہے، تو بہت جلد وہ اس کے برعکس ہو جائے گا، ضد میں تبدیل ہو جائے گا، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دشمنیاں بھی دوستیوں میں تبدیل ہو جائے گی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، چونکہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے لہذا بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ ایسی دوستی موجب خسران ابدی ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کی ہے جو اصلا ایمانی نہیں ہے،
ایسے لوگوں سے دشمنی کی جن کے ساتھ دشمنی بھی بے فائدہ دوستی بھی، تو یہ خسران ابدی، انسان کی عمر گزر جاتی ہے ان کی دوستیوں اور دشمنیوں میں بے حاصل، کوئی ہدف حاصل نہیں۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ ایسے دوستوں سے دوستی کی بنیاد پر قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست، تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نفرت کریں گے سوائے متقین کے۔ متقین کی دوستی ایمان فی اللہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی خاطر ہے، لہذا قیامت کے دن ان کی دوستی قائم ہے۔ یہی آپ لوگوں کی دوستی وہاں بھی ہے، لیکن جو لوگ دنیا کی خاطر دوستی و دشمنی کرتے آپس میں، قیامت کے دن یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو باقی مندگار ترین دوستی ایمان کی دوستی ہے، وہ ایمان کی دوستی اور الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر دوستی کی ہوگی الا المتقین۔ لہذا دوسری جگہ فرمائی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بعض لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اے کاش کہ میں ان کے ساتھ دوستی نہ کیا ہوتا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پس تمام برادران و خواہران ایمانی کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنی دوستیوں کو راہ خدا میں قرار دے اور اپنی دشمنیوں کو بھی اللہ کی خاطر قرار دے۔ اگر کسی سے دوستی ہے کھانے پینے کی خاطر، روپے ڈالر کی خاطر نہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ دشمنی بھی کسی خاص وجہ سے نہ ہو دنیاوی، اللہ کی خاطر، چونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے، میں بھی اسے دشمنی کرتا ہوں۔ لہذا ہمیشہ خوبیوں کے ساتھ دوستی کریں اور ہمیشہ خوبان عالم کے ساتھ دوستی رکھیں، نہ خوبانی کے ساتھ، صرف خوبان کے ساتھ دوستی رکھیں۔ جی ہاں، اور جو لوگ کج رفتار ہیں، کج مدار ہیں، کج عقیدہ ہیں، ان سے دوستی نہ رکھیں، دشمنی رکھیں۔ خلاصہ جو لوگ اللہ، رسول اور اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھیں، وہ لوگ جو اللہ، رسول اور اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھیں۔ یہ ہے تولی و تبرع بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔